ایسی کوئی پاسبلٹی ہے جس کے نتیجے میں عدم اعتماد نہ ہو، گورنمنٹ اور اپوزیشن کسی ایک نتیجے پر پہنچ جائیں یا پہنچا دیے جائیں اور آپ نئے الیکشن کی ڈیٹ لے لیں، آپ کو نئے الیکشن کی ڈیٹ مل جائے اور عدم اعتماد کی تحریک واپس لے لیں؟ یا آپ کہیں گے نہیں بھائی کیا ہو گیا، اب تو عدم اعتماد ہی آئے گی جو کہ کامیابی یا ناکام ہوگی؟ آپ کے خیال میں کامیاب ہوگی ظاہر؟ تو وسیم بادامی صاحب سر پھر مجھے یہ بتائیں کہ اگر ایسا ہو جائے تو کیا عالمی سازش ختم ہو جائے گی؟ نہیں، وہ تو شہریار کیا صاحب بتائیں۔ عالمی سازش جو ہے وہ بزدار صاحب کو ہٹانے سے اور پرویز الہی صاحب کو نامزد کرنے سے ختم ہوگی عالمی سازش؟ پھر مجھے کوئی یہ بتائے کہ جو آج صبح شیخ رشید صاحب فرما رہے تھے، انہوں نے کہا کہ اگلے 48 گھنٹے بڑے اہم ہیں۔ پھر مجھے یہ بتائے کوئی کہ 200 سے زائد لوگ ارکان اسمبلی ان پر عدم اعتماد کر رہے ہیں اور یہ اگر راستہ ہی لینا چاہتے ہیں جس طرح ابھی آپ نے سوال کیا فواد چودھری صاحب سے، تو پھر آپ قوم سے معافی مانگیں، کہیں قوم سے کہ بلکہ یہ خطاب آج جو فرمایا ہے یہ خطاب فرمانا چاہیے تھا ان کو کہ میں معافی مانگتا ہوں، میں نے اپنی ضرورت کے لیے اپنا بیانیہ بنانے کے لیے ایک عالمی سازش کا ڈھونگ رچایا۔ ہاں وسیم بادامی صاحب، عالمی سازشیں ہوتی رہی ہیں، مگر عالمی سازشیں ہوتی رہی ہیں ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف، عالمی سازشیں ہوتی رہی ہیں لیاقت علی خان کے خلاف، عالمی سازشیں ہوتی رہی ہیں جس کا ذکر عمران خان صاحب فرما رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ٹیلی فون کال آتی ہیں، بھائی آپ ان ٹیلی فون کال کا ذکر فرما دیں تو ٹیلی فون کال تو نواز شریف کو آئی تھی کہ ایٹمی دھماکہ یہ میں سارے سوالات پوچھتا ہوں ان سے، بالکل صحیح، کوئی علم ہے صحیح، لیکن یہ تو بتائیں کہ عدم اعتماد ہی آئے گی یا کچھ اور ہو سکتا ہے؟ آپ لوگ کسی انڈرسٹینڈنگ میں پہنچ سکتے ہیں؟ پھر میں پوچھتا ہوں شہریار صاحب سے سازشوں والے بات۔ جی میں عرض کرتا ہوں جی سر، دیکھیں 341 کا ہاؤس ہے ہاں، اور 341 کے ہاؤس سے 220-25 کے قریب لوگ جو ہیں وہ عدم اعتماد کر رہے ہوں خان صاحب اور خان صاحب فرما رہے ہوں یہ سارے کے سارے ان کا ضمیر مردہ ہے اور یہ غدار ہیں، اور جو نمائندگی کر رہے ہیں پورے پاکستان سے وہ غدار ٹھہرے اور آپ کا اقتدار بچ جائے تو پھر ہم محب وطن ٹھہرے۔ یار نہ کریں اس طرح، سر وہ تو میں آپ اپنا اقتدار بچانے کی جاوید پوری صاحب کوشش کریں۔ ابھی یہ ہوا تھوڑی دیر پہلے پاکستان آسٹریلیا کا جو میچ تھا، آسٹریلیا نے بنا ڈالے 50 اوور میں 348 رنز، تو ظاہر ہے ایسا لگا کہ بھائی آسٹریلیا کی ٹیم ہے ابھی پچھلے میچ میں اتنا مارا ہے اور 348 تو آج تک کبھی عبور نہیں کیا، تو ہار ہی جائیں گے ہم، ایسا لگ رہا تھا۔ ابھی 1 منٹ پہلے یہ ہوا کہ پاکستان نے اپنی ون ڈے کی تاریخ کا سب سے بڑا ہدف عبور کر لیا اور آسٹریلیا کے خلاف بہترین، اور 349 بنا ڈالے، جو کہ 2.5 گھنٹے پہلے ناممکن لگ رہا تھا۔ یہ ایسا کچھ تو نہیں ہو جائے گا کہ 2.5 دن پہلے جو ناممکن لگ رہا ہے وہ کچھ ہو جائے؟ یہ میں نے کہا کرکٹ کی ٹرمز کا ہی سہارا لے کے ایک معصومانہ ایک کر لوں میں، پھر شہریار صاحب کی طرف جاتا ہوں۔ پھر یہ ممکن ہے کہ ان کو 1 دن کی بجائے ان کو 25 دن کھیلنے کا موقع دیں جس طرح انہوں نے موقع لیا، اور سامنے سے کوئی دوسری ٹیم ہو ہی نہ اور خود ہی یہ رن بناتے جائیں بناتے جائیں اور پھر تھک ہار کے یہ کہہ دیں کہ عالمی سازش ہو گئی کہ ہم پھر بھی نہیں جیت سکتے۔ چلے ٹھیک ہے، میں اب آپ نے سوال کا جواب نہیں دیا میاں صاحب، لیکن اب میں ٹھیک ہے 3 دفعہ پوچھا میں نے کہ آپ کے بھائی عدم اعتماد ہی آئے گی 100% یا ارلی الیکشن کے یا ایسا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، لیکن عدم اعتماد کے علاوہ وسیم کوئی اور حل نہیں، کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ صحیح ہے۔ اب جناب شہریار آفریدی صاحب بتا دیں بھائی، یہ دیکھیں یہ بڑا معاملہ یہ بھی سیریس ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ آدمی سازش اور سارا کچھ، اور آپ اس طرح کسی کو غدار کہہ دینا اور یہ بھی بڑی سیریس سی بات ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی کیا اب آپ منیر اراکین کو واپس بلا رہے ہیں جو کہ آپ کے خیال میں آج ضمیر فروش ہیں، آج غدار ہیں؟ آپ ابن فواد چودھری صاحب نے بھی کہا کہ ہم تو نون اور پیپلز پارٹی کے لوگوں سے بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی آ جاؤ، تو کیا یہ کرنے سے عالمی سازش انڈو ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے شکریہ وسیم بھائی، سر آپ کا شکریہ۔ ان حالات میں آج اللہ نے پوری قوم کو ایک خوشخبری دی، ابھی جس طرح آپ نے آسٹریلیا کے خلاف پاکستان کی جیت
349 کا ٹارگٹ اور 352 کرنا اور 1 اوور رہنا، ہاں یہ اللہ قوم کو بتا رہا ہے کہ مایوسی کفر اور گناہ ہے. اور وہ ابھی جاوید لطیف صاحب بتا رہے تھے بار بار عالمی سازش. ہاں تو میں ذرا پاکستان کی تاریخ ان کے سامنے رکھوں، زیادہ پیچھے نہیں جاؤں گا. ہاں سن 2010 میں زرداری صاحب کے جو حالات تھے تو زرداری صاحب نے کہا کہ میری لاش جائے گی پریزیڈنٹ ہاؤس سے اور پھر پاکستان کھپے، یعنی وہ سندھ کے حوالے سے انہوں نے ایک بات کی تھی. ہاں میں آج یہ کہنا چاہ رہا ہوں ہاں کہ یہ ڈان لیگز اس سے پہلے جو بھی اس ملک میں ہوا مختلف ادوار میں، اور آپ کو سٹون ایج میں لے کے جائیں گے، وہ جو بھی کچھ ہوا تو یہ اسی پاکستان کے حوالے سے بات ہوئی تھی. تو آج عمران خان اسی پاکستان کا وزیر اعظم ہے اور جاوید لطیف صاحب اسی پارلیمنٹ کا حصہ ہیں اور ممبر ہیں. اب میرا سوال یہ ہے کہ جب ایک ایسا مراسلہ آتا ہے جس میں پاکستان کی خود مختاری کو چیلنج کیا جائے، وہ سفیر جو ہے وہ کیا پی ٹی آئی کا ورکر ہے جو وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، اور پھر مراسلے میں جو لینگویج استعمال ہوتی ہے کہ اس بندے کو ہٹائے ورنہ کانسیکوینسز اور اس کو بھی چھوڑ دیں. پھر 7 تاریخ کو مراسلہ ملتا ہے، 8 کو ووٹ آف نو کانفیڈنس، اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ جس طریقے سے دیدہ دلیری سے ان کے بیانات آ رہے ہیں کہ ہمیں بندے بھی خریدنے پڑیں. تو آج کیا یہ بنانا ریپبلک ہے؟ یہاں پہ کوئی جوڈیشل سسٹم نہیں ہے، یہاں پہ کوئی نیشنل سیکیورٹی، یعنی کوئی آ کے ہمیں کچھ بھی کہہ دے ہم خاموش رہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ضمیر پہلے کیوں نہیں بکے، یہ پہلے لوگ کیوں نہیں گئے. آج ان حالات میں اس مراسلے، اگر مراسلے سے پہلے یہ سب کچھ ہوا ہوتا تو بندہ سمجھ جائے یہ ٹریزن ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ فریب ہے اس ریاست کے ساتھ. یہ دھرتی ماں ہے، میدان میں مقابلہ کریں، میدان میں آپ کو ہم نے شکست دی. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ آج میں سوال پوچھ رہا ہوں سر، لیکن شہریار بھائی ایک سوال ہے، اگر یہ ایسا ہو رہا ہے تو پھر تو سلامتی سے متعلقہ ادارے اس کو ناکام بنا دیں گے نا، پھر تو ظاہر ہے. دیکھیں آج پورا بھروسہ ہے آپ کو، ہمیں بھی سلامتی کے اداروں نے کیا کہا اس کے بارے میں. آج آپ کا چینل، یہ چینل جس میں میں اور آپ پروگرام کر رہے ہیں، آج کیا کہا کہ اس کا جواب دیا جائے گا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ آج میں پاکستانی قوم، آنے والی نسلیں اور اس قوم کے جوانوں کو کیا میسج دے رہا ہوں کہ ایم آئی اے کالونی، ایم آئی اے سبسروینٹ، میں کوئی سلیو ہوں، میں کسی کا غلام ہوں، میرے فیصلے باہر سے کیے جائیں گے، میں کسی کی زر خرید ہوں، میری قیمت لگے گی، مجھے ڈرایا جائے گا. پھر میں کیوں کہتا ہوں آئین پاکستان قرآن اور سنت کے تابع ہے؟ پھر میں کیوں وحدانیت لا الہ الا اللہ کی بات کرتا ہوں کہ میرا ہونے کا یقین رب سے ہے؟ پھر اگر میں نے اوروں کے اشاروں پہ ناچنا ہے، اپنے لوگ مروانے ہیں، میرے بارڈر پہ ملک کے اندر اپنی قیمتیں لگا لی ہیں، اپنی عزتیں اور اپنا سب کچھ داؤ پہ لگانا ہے، تو پھر کیا ضرورت تھی؟ کیوں قربانیاں دی؟ لوگوں نے 1965 میں ٹینکوں کے نیچے کیوں لیٹے؟ آج سیاچن میں، آج بارڈر پہ میرا جوان کیوں کھڑا ہے؟ پھر نہ کریں، تسلیم کریں، پھر سارا کچھ جو کہتے ہیں وہ کریں، سر جھکا لیں، سر کٹوا لیں. فلسفہ حسین کیا ہے؟ بھائی جاوید لطیف صاحب وہ جو دلائل دے رہے ہیں، ہم کس جگہ جا رہے ہیں؟ ہم کون سی پٹی پڑھا رہے ہیں 2 دن کے اقتدار کے لیے؟ اقتدار عمران خان جوتے کی نوک پہ رکھتا ہے. یہ پاکستان کی جنگ ہے، یہ آنے والی نسلوں کی جنگ ہے، یہ میری خود مختاری آزاد ریاست کی جنگ ہے جس کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دی تھیں. میرے خون، اللہ پر یقین کرے وسیم بھائی، میں کہتا ہوں میرا سب کچھ قربان ہے اس پاکستان پہ. عمران خان خود محتاج ہے. آج پاکستان کی بات ہے جاوید لطیف صاحب، پاکستان پہلے ہے. باہر کے لوگ، میرے آپ کے گھر کے فیصلے میں کر سکتا ہوں، کوئی اور کر سکتا ہے، میرے ملک کے فیصلے باہر کے لوگ کیسے کر سکتے ہیں؟ بتائیں بھائی جاوید لطیف صاحب، ہمیں سوال نہیں دہراتا ورنہ لمبی بات ہو جائے گی کہ وہ پوری چارج شیٹ دی ہے نا انہوں نے. 7 تاریخ کو لیٹر آ رہا ہے، 8 تاریخ کو عدم اعتماد آ رہی ہے، لکھا سفیر نے، کوئی پی ٹی آئی کے ورکر نے لکھا نہیں ہے، میٹنگ فارمل تھی، نوٹس لیے جا رہے تھے، نام عمران خان کا لیا، تذکرہ عدم اعتماد کا ہوا، کہا یہ کہ وہ رہ گیا تو مسئلہ ہے، وہ چلا گیا تو پھر ٹھیک ہے. تو یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ آپ نے سن لیا شہریار صاحب کے جذبات. اچھا وسیم، سر مجھے یہ بتائیں آپ کہ کیا 7 مارچ سے عدم اعتماد کی تحریک کا آغاز ہوا ہے؟ نہیں، باتیں تو آپ لوگ پہلے سے کر رہے ہیں. ٹیبل وہ 8 مارچ کو بھی نا، مطلب وہ لائی گئی 8 مارچ کو جو لیٹر. چلیں چلیں میں اس سے آگے نکلتا ہوں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اگر کل جو انہوں نے حرکت کی ہے، جس طرح یہ فرمایا کرتے تھے کہ نیوٹرل جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں، تو کیوں انوالو کیا گیا؟ کیوں یہ راستہ لینے کی کوشش کی گئی
کیوں کل اپنی لائیو تقریر جو ہے اور ریکارڈنگ بھی یہاں تک کہ نہ کر سکے آپ؟ آج کر دی لائیو جو فرمانا تھا آج کر دی نا لائیو بھائی، آج کر دی نا، آج کر دی. اچھا پھر آپ مجھے بتائیں کہ شیخ رشید صاحب یا فواد چودھری صاحب کی جو گفتگو آپ سنوا رہے ہیں، ہاں کیا 48 گھنٹے کیسے اہم ہو گئے کہ کیا کسی اور چودھری پرویز الہی کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ اگر اتحادی ان کا ساتھ دے جاتے تو عالمی سازش ختم ہو جاتی. عمران خان کا اقتدار رہ جائے تو عالمی سازش ختم ہو گئی. سازش ختم نہیں ہوتی، پھر سازش ناکام ہو جاتی نا. فرق ہے نا دونوں میں. اب آ جائیں، اس کا مطلب ہے پھر اگر آپ کی بات میں مان لوں تو وسیم، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم تمام 220-25 کے قریب ارکان اسمبلی اس سازش کا حصہ ہیں. وہ انہوں نے کہا نا کچھ جانتے ہوئے کچھ انجانے میں. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ. ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.